اور یہ جنگ کیویں لڑتے پے ہیں تو بھی پتہ ہے تو ساکو بھی پتہ ہے ان کی وجہ کہ ہر شخص جڑا این ملک میں رہندا پے دیتا پے وہ این جنگ شریک ہے یہ جنگ کیویں لڑنی چاہیے یہ جنگ دے وچ سارا بچاؤ کیویں ممکن تھی سی اور خاص طور تے بزرگاں کو تے بالاں کو تو اساں کیتا ہویا گھراں دے وچ آئسولیٹ لیکن نوجوان جڑا بڑا متحرک یونیورسٹی کالجز اور سکولز یہ ترائے درجے ہیں اندر مصروفیت دے پہلی گل دوجی گل یہ اگر وہ تعلیمی ادارے کہنا ہے تو اگر کوئی کم کرنا پیا ہی وہ بھی این ویلے گھر بیٹھے یا سوچیندہ پے کہ وہ کیا کرے نوجوان کئی بھی ملک دی ریڑھ دی ہڈی ہوندے این کرونا دی وبا دے موسم دے وچ این بحران دے وچ نوجوان کیا سوچیندہ پے کو کیا کرنا چاہیے این گفتگو تے این موضوع تے گفتگو کرن کیتے موجود ہیں اور موجود بھی ایویں ہیں کہ انہاں دا براہ راست نوجواناں دے نال تعلق ہے ماہر تعلیم ہیں یونیورسٹیز دے وچ پڑھیندن اور خاص طور تے نوجواناں کو انہاں کول سیکھن کیتے بہت کچھ ملدا ہے سب پہلے ایسا خوش آمدید آدھے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضوان صاحب بہاؤدین زکریا یونیورسٹی دے نال منسلک ہیں ڈاکٹر صاحب جی آیاں کیوں اور سارے دوجی مہمان ماہر تعلیم ہیں اور وہ بھی نوجوان ہیں اور بھی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی وچ پڑھیندے پن پروفیسر آمنہ نقوی تاکہ خوش آمدید آدھے ہیں رضوان صاحب نوجوان ایک عرصے تو میرے کو لگتا پہ بہت عرصہ تھی گئے تقریباً 1.5 مہینہ تھی من کو آ گئے اور تعلیمی ادارے بند ہیں ایکٹیویٹیز نہیں تھیندیاں پیاں کیویں اساں اون نوجوان کو مطلب متحرک کر سکتے ہیں مصروف کر سکتے ہیں کیونکہ سب تو پہلے تو یہ ہوندے کہ وہ ان دی ڈائیورشن چینج تھی ویندی ہے وہ کہیں نیگیٹیوٹی والے پاسے نہ چلا ونجے کیا آ دیو جی میں اس بارے میں یہ تو کہوں گا کہ میرے جب سے یہ کووڈ-19 کا مسئلہ شروع ہوا اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن رہا شروع میں تو وہ اس کو چھٹیوں کے طور پہ انجوائے کرتے رہے اچھا مگر بعد میں سب لوگوں کے اندر ایک یہ پریشانی پیدا ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں پہلی چیز تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں رہ کے کس طرح سے ہم نے اس وقت کو تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے یونیورسٹی نے شروع میں آن لائن ایجوکیشن کا فیصلہ کیا اس کو کرنے کی کوشش کی مگر ریسورسز اور وسائل نہ ہونے کے سبب وہ اس کو شروع نہ کر سکے کیونکہ ایسے تمام طالبات جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے وہ سارے کے سارے اس پروگرام میں فی الحال تو شمولیت نہیں اختیار کر سکتے اور دوسری طرف یونیورسٹی کے اپنے بھی مسائل کی کمی تھی اب طالب علم بالکل اور طلباء جتنے بھی ہیں وہ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں اور وہ بالکل فری ہیں جہاں تک ہم نے کیا سمجھ دو کہ وہ قید ہیں لیکن گھراں دے واقعی قید ہیں اچھا ہاں میں اسی طرف یہی بات کرنے چاہ رہا تھا کہ بظاہر تو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے مگر گھروں میں رہنے کی جو روٹین ہے وہ ویسی نہیں ہے سڑکوں پہ کم از کم ہمیں ایسا نہیں نظر آ رہا کہ لوگ واقعی قید ہیں کسی حد تک سوشل ڈسٹینسز کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے یہ بھی اگر کوئی اپنی گھر میں پارٹی فنکشن کی فوٹو اپلوڈ کرتا ہے تو نیچے دیکھتے ہیں کہ کامنٹس میں یہ لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے آپ اپنی فیملی میں ضرور گیدرنگ کریں شادیاں کم ہو گئیں لوگ جنازوں پہ بھی کم اس طرح سے نہیں جا رہے تو بارہ نوجوان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو کیسے استعمال کرے آمنا نوجوان دے کیتے مسئلہ ہے اپنے ٹائم کو کیویں سپینڈ کرے رضوان سے اپنے آنکھیں اچھا بچیاں جڑیاں خاص طور دے ہوتے وہ زیادہ ایکٹیو ہوندن بچیاں تو انہاں دی سٹڈی بھی بہتر ہوندی ہے وہ زیادہ قابل ہوندن بل گھر دے کام کاج ہی کرنے ہوندن ہون مطلب ہے کہ ٹوٹل وہ گھر دے وچ بہ گئے کیا دیتے پے ہو کہ انہاں دا وقت کیویں گزردا پیا ہو سی خاص طور جڑے تہاڈے اسٹوڈنٹس ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارا ہر لمحہ کا ایک رابطہ رہتا ہے بحیثیت استاد اس میں جو بنیادی چیز دیکھنے میں آئی ہے ایک طرف تو ایک پہلو ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی پریشانی سامنے آئی ہے لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے گھر میں سب کے سب لوگ اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری دل کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میں نے خاص کر یہ چیز محسوس کی ہے نہ صرف بچیاں بہت سارے گھروں میں بچے بھی بہت زیادہ کوکنگ کا اپنا شغف اور اپنے اسکلز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو یہ بڑے خوبصورت قسم کے پہلو ہیں کہ کہیں کوئی بزرگوں کے لیے کچھ بنا رہا ہے کہیں کوئی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بنا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک تصویر میں دکھی ہے کہ ایک کارٹون ہے تو وہ میاں بیوی کھڑوتے ہیں اور کھا کے لاک ڈاؤن اتنے موٹے تھی گئے
وہ لیتے پہن کے اساں کرونا دے باہر گیٹ کیویں کراس کرے سوں کوئی جو صورتحال تو نہ تھی ویسے نہیں بچے بچیاں جی وہ اپنی ماشاءاللہ جو ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا اس پر بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا. فرق صرف یہ آ گیا ہے پہلے اگر ہمارے بچے بچیاں صرف اپنے ہم عمر لوگوں تک مختص تھا ان کا سارے کا سارا وقت, اب وہ وہی وقت اپنے بزرگوں کو بھی دے رہے ہیں اور اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہیں. رضوان صاحب بزرگوں کو وقت دیندے پن ایک شے اساں ڈٹھی ہے پورے سنیریو دے وچ مثلا حکومت نے احساس پروگرام دا آغاز کیتے اتھاں یقینی طور تے بہت زیادہ رش ہے لوگوں دے وچ برداشت کوئی نہیں. کیا این مرحلے دے وچ نوجوان اپنی جان کو محفوظ رکھ کے وہ کیویں مطلب لوگوں دے وچ یہ پیغام دے سکتے کہ برداشت ہونی چاہیے یہ جڑا لڑائی جھگڑا اسا دے پے ہاں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بے بس ہے پین ہر جا دے مثلا دکاندار ہے وہ دکان کھلیندا پہ اتھاں مطلب غصہ آ گئے ایک نواں فساد نظردہ پہ یہ کیویں اسا نوجوان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کرے انہاں دیاں دے وچ جڑے ویلے کہ وہ بالکل ویلھا ودے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ اس کا معاشی پہلو موجود ہے. شاید برداشت کی کمی عدم برداشت کی وجہ بدتر ہوتے ہوئے معاشی حالات ہیں. شاید معاشی حالات ابھی بھی اتنے بدتر نہیں ہوئے مگر معاشیات کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ یہ سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے. میرے پاس آج روٹی ہے تو اس سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا, مجھے تو آگے کے دنوں کو بھی دیکھنا ہے. اس وجہ سے آگے کی بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے فرسٹریشن کا شکار ہیں. ہم اسی طرح لے لیں کہ لاک ڈاؤن کب کھلے گا, 15 اپریل کو کھلے گا یا 1 مئی کو کھلے گا, آخر ہم باہر کب نکل سکیں گے. معاملہ شاید صرف باہر نکلنے کا نہیں ہے, معاشیات کا بھی نہیں ہے, معاملہ اس سے آگے چلا گیا. یوتھ کے اندر یوتھ انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنے دن گھر کی کوکنگ اور گھر کے کام کرتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں انہوں نے اس معاملے میں اپنا مثبت رول مہیا کرنا ہے. اب یہ معاملہ شاید گورنمنٹ کے پاس ہے, اسٹیٹ کے اداروں کے پاس ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے سوچیں. بنیادی طور پر جو SOPs ہیں, جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں, رول ادا کرے. دیکھیں گورنمنٹ نے اپنے SOPs دے دیے ہوئے ہیں کہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ موجود ہے. اب نوجوانوں کو سب سے پہلے تو وہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں انہیں ان SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنے تو آس پاس کے لوگوں کو جا کے یہ بتانا ہے کہ یہ کرونا ہے کیا, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جنرلی دیکھنے میں یہ ہے کہ کرونا جو ہے کل سے گورنمنٹ بلکہ کچھ دنوں سے کیمپین بھی چلا رہی ہے کہ مریض سے نفرت نہیں مرض سے نفرت کرو. یہ بڑا معاملہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک صاحب کی کو کیس مشکوک ہوا, اس کے بعد سے وہ قریب لوگ اس کے ساتھ اچھوت کا مرتاؤ رکھنے لگے. یہ بڑا اہم گال ہے جی کہ ایسا مطلب کو آئسولیٹ کر دینا ہے, وہ نفسیاتی مریض بن جائے. اب یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ نیگیٹو بھی ہے تو اس کے باوجود لوگ اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اب نوجوان اس معاملے میں نکلیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کرونا ایک بیماری ہے جیسے دوسری بیماریاں ہوتی ہیں, مگر ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے. اس کی شاید ڈیتھ ریشو اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اس کو پرسیو کیا جاتا ہے. پوری دنیا دے وچ جویں چلدی پئی ہے, پاکستان دے الحمدللہ اویں نہیں ہے. آمنا دسے سو کہ جڑی گال رضوان صاحب نے اپنی گفتگو دے آغاز کی تھی کہ یونیورسٹی بہت یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کیتے آن لائن ایجوکیشن دا پروگرام بنایا, لیکن وہ بعض وسائل دی وجہ تو اگوں نہیں چل سکیا. یہ جڑا پڑھائی دا حرج تھیندا پے نوجواناں دا, چونکہ انہاں دا ایک بڑا اہم ٹائم سپین ہوندے, وہ ہر شہر ڈسٹرب تھی گئی. کہیں دا سمیسٹر مکمل تھیمن والا آئی, کہیں دا PhD, کہیں دا وائوا, کہیں دا نوٹیفیکیشن, کہیں نے اگے جاب کیتے اپلائی کیتا ہے, کہیں نے باہر ونجنا ہے. یہ سارے مسائل ظاہر کے سامنے چل دے پین. یقینی طور تے نوجوان نفسیاتی مسائل دا بھی تے شکار تھی سکتے ہیں. اسا کیویں محفوظ کر سکتے ہیں انہاں کو؟ بہت اہم سوال ہے. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری مثال کے طور پہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی کیس اسٹڈی لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 50+ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اسٹوڈنٹ باڈی ہے. اس وقت ضروری امر یہ ہے کہ تعلیم تو ہم ہر لمحہ اپنے ان شاگردوں کو دیتے ہیں, اس وقت تربیت کے مراحل زیادہ اہم ہیں.
اور اس تربیت کے مراحل میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرونا نہیں دیکھتا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی کس ذات برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے. تو امیر غریب ہر شے امیر غریب ہر بندہ اس کی لپیٹ میں ہے. اس میں جو ہماری اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، ہمیں مطلب ایک یہ پریولیج ہے کہ اس وقت ہم شیئر کر سکیں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ ہماری مینجمنٹ سائنسز میں مارننگ کی بھی اسٹوڈنٹ کی باڈیز ہیں اور ایوننگ کی بھی باڈیز ہیں. وہ بلڈ ڈونر سوسائٹی بھی ہے، بک بینک بھی ہے، غریب طلباء کو بکس بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، غریب طلباء مستحقین میں فیس بھی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. تو وہی جو ہماری ایک ٹاسک فورس ہے اس کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں ٹورڈز یہ جو پینڈیمک کی سچویشن ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور ان دا سینس کہ ناک کریں اپنے یہ ورچوئل یعنی کہ ٹیلی فونیکلی انٹرنیٹ کے استعمال سے، سوشل میڈیا کے استعمال سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ایک ہمارے پروفیسر صاحب کا بڑا بدقسمتی سے ایک معاملہ آیا، یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر اساتذہ کے بیچ میں اس طرح کا اضطراب ہے تو عام طبقے میں کس قدر اضطراب ہو سکتا نظر آنے بھی کہ نوجوان گھر گھر بن کے کہیں کوئی کتاب دے یا کہیں کو امداد کرے، لیکن وہ گال جڑا خوف ہے کرونا دا کہ سوشل ڈسٹینس رکھنا بہت ضروری ہے، وہ کیویں خوف مطلب دور کر سکتے ہیں؟ حکومت کے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے کہ وہ انہی اساتذہ سے جو ان اسٹوڈنٹ باڈیز کو گورن کر رہے ہیں ان سے رابطے میں آ کر انہی اسٹوڈنٹس کو، اس ٹاسک فورس کو کرونا سے ریلیٹڈ معلومات کی فراہمی کا ذریعہ بنائیں اور اس کے تدارک کا ذریعہ بنائیں، بجائے اس کے جو پہلی ان کی ساری جو توانائیاں جن معاملات پہ صرف ہوتی تھیں اب وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے. تو وہ بھی اپنی مقصدیت کی طرف اور اپنی ایک پرپس فل لائف کی طرف ہونے کے لیے ان کو بھی ایک مقصدیت دی گال آدھے پین پاکستان ٹیلی ویژن اور وفاقی وزارت تعلیم نے مل کے ایک ٹیلی ایجوکیشن دے نام تو سلسلہ شروع کیتے کہ ٹیلی سکولز دے نام تو ٹھیک ہے، وہ 12ویں کلاس تک وہ ہر گھنٹہ ہر کلاس کو دیندے پین. یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور میں سمجھدا کہ جڑے گھر بیٹھے وہ نوجوان کہ جڑے مطلب ذہن جنہاں دے کچے ہن انہاں کو لنک کر چھوڑے، مصروف کر چھوڑے. کیا سمجھتے ہو کہ اندا کیا فائدہ تھی اس رضوان صاحب؟ اچھا، میں بنائی طور پہ اس آئیڈیا سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، گورنمنٹ نے ٹیلی اسکول کو شروع کیا، مگر اس کو دیکھیے اسٹل اٹس اے میگر اسٹارٹ. ایک کلاس کے لیے 1 گھنٹہ شاید بڑا تھوڑا سا ہے. اس کے علاوہ میں اگر یہ دیکھوں کہ ہمارے پاس 2 ماڈلز موجود ہیں پاکستان میں، ایک ورچوئل یونیورسٹی کا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا. ورچوئل یونیورسٹی صرف ہائر ایجوکیشن میں ڈیل کرتی ہے، مگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 10ویں سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک وہ ڈیل کرتی ہیں، اور ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس طرح کے اداروں کو آن بورڈ لے کے یونیورسٹی بڑی شاندار تجویز ہے، گورنمنٹ کو جو ہے نا کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے جو کہ پھر یہ ان کی جو ریسورسز ہیں یا ان کی وسائل جو ان یونیورسٹیز کے ہیں وہ صرف اور صرف ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تک محدود نہ رہیں، وہ باقی دنیا کے لوگ، باقی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی ایکسیسیبل ہوں. جیسے ہمارے سامنے آیا کیسز میں کہ بہت ساری لائبریریز نے اپنی لائبریری ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اوپن کر دی. لائبریری دا کنسیپٹ ہے پاکستان اور ہر جگہ موجود. مگر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیکچرز ہیں یا وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. وہ اس وقت اس ایمرجنسی صورتحال میں اس طرح کی ایکسیس باقی اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ایسی یونیورسٹیز ایک اچھی تجویز ہے کہ انہوں کو بھی مطلب جو اسٹوڈنٹ ای میلے گھر بیٹھے انہوں کو بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی دے نال لنک کر چھوڑا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں دا نقصان جڑا وہ گھٹ تو گھٹ تھی. آمنہ نقوی بہت دن دکھتی ہے یونیورسٹی تسیں پڑھیں دے پہ کر سے تو ای ویلے اداسی کیتی ہے کہ بال تک انہیں زردے نہیں پہ، کلاساں نہیں تھیں دے پہ، وہ جڑی چہک مہک اسٹوڈنٹس کی اپنی ایک رونق ہوندی آئی وہ کو کیوں دے دے پہ ہو کہ بالکل نواں منظر ہے، کہیں سوچا بھی کہنا ہے. حتیٰ کہ گرمیاں دیں اور سردیاں جڑے چھٹیاں ہوندیاں اون ویلے بھی یونیورسٹی دا یہ منظرنامہ کہنا ہوندا ہے کہ یہ منظرنامہ کہیں سوچا ہے بھی یہ بھی تھی سی تصور سے بھی باہر ہے. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ ایک بالکل نئے
नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। मेरा ख्याल है बहैसियत इंसान हम सब का पर्सपेक्टिव बदल दिया है इस कोरोना ने। हम ख़ुद कलामी करने लग गए हैं, हम ख़ुद एहतसाबी करने लग गए हैं, हम नेचर से बात करना शुरू हो गए हैं। अब हमें महसूस होते हैं जो जानदार खुदा के हमें कभी नज़र नहीं आते थे, अब जब आप बाहर निकलते हैं तो उन परिंदों के बोलने की आवाज़, वो पौधों का और वो जो एक खूबसूरत फूलों का एक इम्तजाज है और जिस वो नडर तरीके से खिल रहे हैं और महक रहे हैं कि वो तो अपनी जगह पर उसी मजबूती के साथ कायम और दायम है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें हमारी तरफ एक वो घंटी या नॉक किया गया है हम लोगों को, और हम खुश नसीब हैं उन जनरेशनस में जिन्हों को मोहलत मिल गई है, वक्त मिल गए। रिजवान साहब तुहारा मतलब पूरी दुनिया दे विच आमन मंजन रह गए तालीम दी पहरों, ये जिहड़ी गल आमना नकवी ने की है कि एक नवा मंजरनामा है, खुद एहतसाबी, खुद कलामी और इंसान सोचेंदा पे एक नवा जन्म थी सी हर शख्स का जेड़े वेले कोरोना की वबा ख़त्म थी वैसी या इंदे ते कंट्रोल थी वैसी कई हद तक। क्या समझते हो, क्या पेश गोई है तुहारी कि नौजवान तब्दील थी सी जड़ा कि जिंदे अस बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज करेने हैं कि दूसरे ममालिक वाले लोगों का जड़ा सेंस है और सारे नौजवान का जड़ा सेंस है उनके बारे क्या? अच्छा मैं इस बारे में एक अपनी राय रखता हूँ कि शायद सारी दुनिया के नौजवान एक जैसे होते हैं। मैं कंज्यूमर बिहेवियर का स्टूडेंट हूँ, मैं अक्सर ये लफ्ज़ बोलता हूँ कि टोक्यो का नौजवान और टोक्यो से लेके न्यूयॉर्क और शिकागो तक के नौजवान शायद वो एक ही खाना खाते हैं, एक ही म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छा। वो उनका आपस में ज़्यादा क्लोज है निस्बतन अपने पेरेंट्स के। बहरहाल जो सवाल ख़ास तौर पे आपका है, मैं इस बारे में सोचता हूँ कि इस वक्त सारी एनर्जीज मरकूज़ हैं कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। कोई पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे ऐसे लगता है कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है। मुझे ऐसे लगता है कि ये फिर एक 9/11 जैसी सूरत हाल है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न दुनिया को पैदा हुआ कि हम दहशतगर्दी का शिकार हो सकते हैं और हमें दहशतगर्दी से कैसे बचना है। उसके लिए एहतियाती मेजर्स लिए। एयरपोर्टों पे देख लें, आज एयरपोर्ट वैसे नहीं रहे जैसे 9/11 से पहले हुआ करते। अब मुझे लगता है कि दुनिया भी इसी तरह बदलेगी कोरोना के बाद, और बदलना भी पड़ेगा हमें कि जैसा पहले कोरोना से पहले था। अच्छा। जिस तरह हम शायद सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म नहीं होने वाली आने वाले चंद सालों में, या मुझे तो ऐसा लगता ही है कि इसके लिए हमें ना सही से तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे आने वाले दिनों में सोशलाइज करना है, कैसे लोगों की शादियों पे और मस्जिद में कैसे जाना है, शादी पे कैसे जाना है, जनाजे पे कैसे जाना है, तालीम कैसे होगी। क्योंकि लेकिन अजन तक तो रिजवान साहब इसा कोई शह नज़र दी नहीं पई। मसलन जो जनाजे थींदे पे सदे पे लोगों की जितना तादाद ज़्यादा है वो एहतियात नहीं करेंदे पे, वाल अस किवें एज्यूम कर सकते हैं कि तब्दीली आ सी है। अच्छा वो तो किसी ने, जैसे गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर तब्दील किए, हर जगह के ऊपर अब एक सिक्योरिटी गेट होता है। जैसे मैंने 9/11 के हवाले से बात, एक सिक्योरिटी गेट होता है। आने वाले दिनों में हमें इसको तो तब्दील करना पड़ेगा, ये तो अलग से बात है। मगर आजकल के एक ज़माने की मैं बात करूं तो शायद नौजवान को इंगेज करने की ज़रूरत है। नौजवान बहुत सारा टाइम फेसबुक पे, सोशल मीडिया में गुजारते हैं। गवर्नमेंट इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बना के, ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग्स के टीजर्स बना के जो लोग स्टूडेंट को बता सकती है, जो नौजवानों को ये बता सकती है कि आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। मामला सिर्फ शायद जाके फिजिकल राशन बांटने का नहीं है, मामला पैसे देने का नहीं है। मामला तो ये है कि एक अच्छी बात, एक अच्छी सोच और एक अच्छी तजवीज़ देना भी आज के ज़माने में एक मामला है। मैं जनरली अगर मैं ये बात करूँ, ये जो मास्क हम चेहरे पे पहनते हैं, बहुत सारी जगह पे अगर मैं ये पहन के जाता हूँ तो वो ना इसको स्टिग्मा के तौर पर लिया जाता है कि ये मुंह पे क्या बांध के आ गया। गांव में गया तो क्या जी क्या ये छिक्कू जिया चढ़ा के आ गया वे तो समूह तो कोई डर लगता साढ़े को। ये एक सोशल टैबू है जिसको मुझे ख़त्म करना है। मास्क लगाना कोई शर्म की बात नहीं है। आज के ज़माने में तमाम ऐसे लोग जो कि विजिबल हैं, तमाम ऐसे लोग जो फॉलो करते हैं, उन्हें सब लोगों को मास्क के साथ अपनी वीडियोस और मास्क के साथ सोशल प्रेजेंस देनी पड़ेगी ताकि लगे कि मास्क लगाना कोई मायूब बात नहीं है। अच्छा आमना ये जी गाल आदत पे मास्क की मेरे को भी पे और मैं ला के आया
ٹھیک ہے میں سکرین اتنے بھی نظر آتا پہ رضوان صاحب کو تھوڑے کول بھی ہے گل یہ ہے کہ جی سارے ہاں سیوک سینس ہے وہ بہت گھٹ ہے اصل سنتے کوئی نہیں ان کی بہت زیادہ لوڑ ہے اور خاص طور کے اتنے جڑا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ کو اصل کیویں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اصل جی سیوک سینس کی گل کرتے ہیں وہ ہر جگہ اتنے ہو سی یہ کہنا ہو سی کہ کرونا یا جڑے ویلے زور مک وے سی تے اندر بعد ساری شیاں ختم تھی سن بس کچھ زیادہ احتیاط کی لوڑ ہو سی یہ اصل کیویں پیدا کر سکتے ہیں کہ جڑی شعور جڑا ہے نوجوان دے وچ وہ ہی کر سکتے ان کا پیغام زیادہ مضبوط تھیندے قائدانہ صلاحیتیں استاد کی اس وقت اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان کا مثبت استعمال اس چیز کو حتمی طور پہ یقینی بنا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک 65 بچوں کی ایک کلاس پڑھاتی ہوں, اس میں سے زیادہ نہیں میں خوش فہم ہوتی تو 8-10 بچے تو ایسے ہیں جو اپنے استاد کو رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں, جو ریپلیکیٹ کرتے ہیں سوچ میں, خیال میں, میرا استاد اس طریقے سے اس پہلو سے مجھے فلانی چیز کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہے. زیادہ ذمہ داری تو اساتذہ کا بہت بنیادی کردار ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ابھی تک ہماری حکومت کی توجہ اس طرف نہیں آئی کیونکہ استاد جتنا اس یوتھ کے ساتھ ان ٹچ ہے اور یوتھ جتنی جذباتی طور پر انسیت رکھتی ہے اپنے استاد کے ساتھ, استاد اگر رول ماڈلنگ کرے گا, استاد اگر ان تمام SOPs کو فالو کرے گا. تساں کیا سمجھو کہ اج دے اساتذہ ہیں انہاں دے وچ ٹالرنس ہے؟ اساں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز دے لیول تک اتنا بہت زیادہ جھگڑے تھیندے استاداں دے درمیان, وہ جڑے خود مطلب انہاں جھگڑیاں دے وچ ملوث ہیں وہ بالاں کو کیویں میسج دے سکتے ہیں؟ سر ہم مینجمنٹ سائنسز کے لوگ ہیں, ہمارا اس میں تھوڑا سا نظریہ ہے. ہمارے نا معاشرے میں جو ہماری پوزیشننگ ہے نا معاشرے کی, وہ ہے ایک اجتماعیت کی, کلیکٹیوسٹک سوسائٹی کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سرٹن گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں بیونڈ ریشنل اپروچ, یعنی اس میں آپ کی ریشنلٹی کا ایلیمنٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اس ایک گروپ سے آپ کی ایسوسیشن وابستگی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں پھر دوسرے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو اچھوت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک بالکل علیحدہ ڈومین ہے جس میں گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ دنیا کی بہترین رینکنگ کی یونیورسٹیز کی طرز پہ ان اساتذہ کی تربیت کرے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ کے جتنے بھی HODs ہیں, یعنی کہ جو ہیڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو, ان کی باقاعدہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور پروٹوکولز کے مطابق تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے سے ساتھ کے بندے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, اپنے سے نچلے بندے کے ساتھ کیسے, اور اپنے سے اوپر کے بندے کے ساتھ کیسے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے رضوان صاحب کہ جڑا سربراہ ہے شعبے دا وہ کو باقاعدہ تربیت دیتی ویندی ہے. تساں بھی کہیں تربیت گیدی ہے؟ اچھا میرا اتفاق رہا جب پاکستان سے باہر, نہیں میں پاکستان دی گال آتا ہے بڑھانے کا, تو وہاں اکثر تربیت ہر کچھ نہ کچھ CPD بولتے ہیں وہاں پہ. برطانیہ میں یا میں ناروے میں پڑھایا تو تربیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی. جب تک آپ کو ٹرین نہیں کیا جائے گا آپ کلاس میں بھی نہیں جا سکتے. تربیت تو شاید ہر جگہ ضرورت ہے, مگر ہم خود شاید ایسا سمجھتے ہیں کہ لیکن مطلب تربیت دے نال نال اساں یہ آدھے ہیں کہ اچھا استاد اور اچھا انسان ہونا ضروری ہے نا, تاکہ وہ آئیڈیلائز اون والے بال کرے سی جڑے ویلے کو پتہ ہو سی کہ میں رضوان صاحب کو پڑھدا پیا, میں آمنہ نقوی دا اسٹوڈنٹ ہاں, وہ انہوں نے ایک خوبیاں تو میرے بھی ہونی چاہیے. کیا دیو؟ جی بالکل, طلباء اپنے اساتذہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی طرح بننا بھی چاہتے ہیں, ان کی اچھی اور بعض اوقات بظاہر بری باتوں کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اساتذہ ہمیشہ سے سورس آف انسپریشن رہے ہیں. اس زمانے میں جب ہم COVID-19 کی بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں بالکل گھروں میں بٹھا دیا ان اے وے, ہمیں ابھی بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہمارے سب کے آفیسز ایٹ لیسٹ بہت جگہ یونیورسٹی میں ہر استاد کا دفتر الگ ہے, اچھا جسے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں. ہم اس کو مینٹین رکھتے ہوئے اپنے دفاتر میں جا کر کام بھی کر سکتے ہیں. اور آج کل اسٹوڈنٹ بڑی اچھی گال تساں کریندے پے ہو کہ اساتذہ کو مطلب جڑے دفتر موجود ہیں جی تو اتھا مچ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج کا انٹرنیٹ چونکہ یوزر بہت تھوڑا یونیورسٹی میں, وہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, تو شاید یونیورسٹی کے جو آمنہ نے میڈم نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ہم
ہم اسٹوڈنٹ باڈیز ہماری موجود ہیں, بہت ساری اور میٹنگز بھی ہوتی ہیں, اور وہ ورچوئل, آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یہ آن لائن میٹیریلز کے حوالے سے. مجھے جو سب سے پہلے کلاس نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں, وہ کلاس تھی جو سب سے عمر میں کم تھے, وہ سب سے پہلے وہ انرجیٹک تھے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, اور آپ نہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیا گوگل کلاس روم کیسے کریٹ ہوتا ہے, زوم کے اوپر میٹنگ کیسے ہوتی ہے, میٹنگ کیسے کی جاتی ہے, اور ہم نے تجرباتی طور پر 3-4 کلاسز کر کے بھی دیکھی. مگر چونکہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو دور دراز رہتے ہیں اور وہ سارے نہیں اس میں آ سکے, تو مجھے یہ لگا کہ ان طلبہ کا حق تلفی ہوتی ہے, جب تک یونیورسٹی اس سسٹم کو نہیں اڈاپٹ کرتی مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے. مگر جو میڈم آمنہ کی تجویز ہے کہ جو اسٹوڈنٹ باڈیز ہماری بنی ہوئی ہیں اور وہ بہت سارا کام کر سکتی ہیں, اور ان کے پاس وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں والنٹیئر کرتے تھے اور وہ ایکٹیو بھی تھے یونیورسٹی میں, شاید ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے اسی طرح آن لائن ورچوئل انوائرمنٹ. ہم اسٹوڈنٹ باڈی دی تساں گال آدے پہ وہ بڑی ایکٹیو ہے, وہ پیس کیتے, ٹالرنس کیتے, لٹریچر کیتے, موسیقی, پینٹنگز, وہ ساری شیواں کم کرتے پے ہیں. وہ ہن گھر چ بہ کے ان سارے شعبیاں کو کیویں ایکٹیو کر سکتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے شاکر صاحب کہ ابھی آج سے چند روز پہلے تک میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یہ بلڈ ڈونر سوسائٹی میں سارا ارینجمنٹ کرتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ سارے حالات ہی بدل گئے ہیں, ہر کوئی خوف زدہ ہے. اس وقت سب سے مستند جو اور ہیلپ فل جو ثابت ہو رہے ہیں وہ یہی بچوں کی تنظیمیں ثابت ہو رہی ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو ارجنٹ بیسس پر ایگزیکٹلی, تو جب وہ اتنا آؤٹ آف دا وے ان بالکل ایک غیر یقینی فضا میں اتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ صلاحیتوں سے مالا مال ہے سر, اور ریزیلینس بھی جتنی ہمارے اسٹوڈنٹ میں ہے آپ کو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ملے گی. کیونکہ ہمارا بچہ ایک طرف کمپٹیشن سے لڑ رہا ہے, دوسری طرف وہ فائنینشیل ایشوز سے لڑ رہا ہے, تیسری طرف وہ لمیٹڈ ریسورسز میں بیسٹ سے بیسٹ تعلیم اور اپنے آپ کو استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان ریسورسز میں رہتے ہوئے. تو ہمارے بچے کی جو صلاحیات ہیں میں سمجھتی ہوں اگر ان کو پازیٹیولی ہم یوٹیلائز کریں اس کووڈ میں, تو ہماری قوم ایک بہترین مضبوط ترین قوم بن کے ابھر سکتی ہے. اور ہمیں پرسپیکٹو تھوڑا سا ہمیں اس تھریٹ کے اندر ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. وہ اپرچونٹی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کا نظریہ اجتماعیت کی طرف کیسے لے کر جانا ہے, ایک مخصوص زبان سے اس کو کیسے نکالنا ہے, ایک مخصوص فرقے کی سوچ سے اس کو کیسے نکالنا ہے, ایک مخصوص ایج گروپ کی سوچ سے اس کو کیسے نکالنا ہے. یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے اس نے تو فرق ہی ختم کر دی ہے. تو بچوں کو اس وقت ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم ان کا دنیا کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بدلیں. بڑا اہم نقطہ ہے کہ فرقہ واریت, لسانی, سیاسی جڑے تعصبات ہیں وہ ہن ختم کرن دا ویلا آ گئے. یہ کرونا تک یہ بھی آدھا پہ کہ تساں چھوٹے چھوٹے فروعات تو بہر آؤ اور مل کے کوئی ایو جا کام کرو کہ جڑا اجتماعی ترقی دا ہوئے. اجتماع دا مطلب ہے قوم دی ترقی ہوئے. کیا جی ہمیں یہ تعصبات کی حد تک تو میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ متعصب ہوئے بغیر ہمیں سب کی مدد کرنی سارا دے وائرس بھی نا فرقہ واریت دی نظر ٹھیک ہے. جی شروع کے زمانے میں تو یہ 2 فرقوں میں بٹ گیا, اب مزید فرقے بنتے جا رہے ہیں. مگر بظاہر ہم نے اب دیکھا کہ شاید اب کوئی فرق نہیں رہا, اب یہ وائرس سب کو افیکٹ کر رہا ہے. بہرحال اپنی جگہ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان فرقہ واریت کی مذہبی بنیاد پہ نہ صحیح, سیاسی بنیاد پہ, لسانی ہوئے, ان سب کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی دنیا کی کوئی سوسائٹی عدم برداشت جڑا ہے نا, عدم برداشت ایک ایسا معاملہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں مگر دوسرے کو غلط سمجھنا ایک اور بات ہے. بہرحال انسان اچھا لیکن ایک شے میں تھا ایڈ کرنا چاہسا, یونیورسٹی دے وچ بھی بہت سارے فسادات ہر ویلے راندے ہیں. وہ امن تو کیویں مطلب قائم کر. اچھا وہ انرجی اسٹوڈنٹ کے اندر انرجی بڑی ہوتی ہے. اب اگر اس کو انرجی کو آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے نا, اس کو کسی کام پہ نہیں لگائیں گے, وہ کہیں نہ کہیں تو وہ لگے, کہیں نہ کہیں جاتے ونچ کے وہ اظہار. اب میں اکثر لوگوں نے کچھ کہا کہ ہمارے دوسرے صوبوں سے جو دوست آئے وہ لوگ بہت مسئلہ پیدا کرتے ہیں. اچھا میں ایک کلاس پڑھاتا ہوں جب میرے پاس 6 لوگ ہیں جو مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں.
اگر آپ ان کو کام دیتے ہیں پڑھنے کا، آپ ان کو پڑھاتے ہیں، آپ انسپائر کرتے ہیں، آپ اسائنمنٹس دیتے ہیں، رپورٹس لکھواتے ہیں، ان کے پاس شاید وقت ہی نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کے کام کرنے کے لیے کہ وہ ان سارے لڑائی جھگڑوں اور دنگے فساد میں پڑیں. میرا بنیادی طور پر اگر ہم اس اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دے نال کنیکٹ کروں وہ ایویں ممکن ہے کہ ای ویلے ٹیلی سکول جڑا ہے تہاڈے کول موجود ہے. ان دے بعد ورچوئل یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، آن لائن ایجوکیشن، یہ سارے ہن منصوبے. سارے مہمانہ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد رضوان اور پروفیسر آمنہ نقوی نے بڑے خوبصورت انداز نال کرونا دے پس منظر دے وچ نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، عدم برداشت، ٹالرنس اور نال پیس نال فرقہ واریت تو کیویں بہر آ سکدے. یہ ہے سارے اج دے پروگرام دا موضوع. بڑی خوبصورت گفتگو تھی. میں شکر گزار اپنے مہمانوں دا. ان دے نال ہی سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دیسو. اللہ سونے دے حوالے.